اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صالحین وائس چینل پر تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر پتھر کیوں برسائے گئے؟ وہ کن گندے کاموں میں ملوث تھی؟ اور کیا ہوا جب انہوں نے فرشتوں کے ساتھ زنا کرنے کی کوشش کی؟ تو آج ان سب سوالوں کے جواب اس ویڈیو میں آپ تک پہنچائیں گے اور حضرت لوط علیہ السلام کا مکمل واقعہ اس ویڈیو میں بیان فرمائیں گے۔ ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو اس سے مکمل فائدہ مل سکے۔ ناظرین، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ بد کردار اور بد فعل تھے کہ مردوں کے ساتھ مرد اور عورتوں کے ساتھ عورتیں بد فعلی کی مرتکب ہوتی تھیں اور راہزنی سے لوگوں کا مال چھین لیتے تھے۔ اور اسی وقت یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو لوگ اس بد فعل میں گرفتار ہیں ان پر غضب الہی آئے گا اور وہ سب کے سب ہلاک کر دیے جائیں گے۔ ناظرین کرام، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ بد کردار اور بد فعل تھے کہ مردوں کے ساتھ مرد اور عورتوں کے ساتھ عورتیں فعل بد کی مرتکب ہوتی تھیں اور راہزنی سے لوگوں کا مال چھین لیتے تھے۔ اسی موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو لوگ اس فعل بد میں گرفتار ہیں ان پر غضب الہی آئے گا اور وہ سب کے سب ہلاک کر دیے جائیں گے۔ اور یہ چیز خداوند قدوس اپنے فیصلے میں طے کر چکا ہے کہ جو قوم سرکشی، ظلم و تعدی کرے گی اور خدا تعالیٰ کے احکاموں سے روگردانی کرے گی اس پر ضرور غضب الہی نازل ہوگا اور اس دنیا میں ہلاک کر دیے جائیں گی۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبروں میں سے ہیں اور خداوند کریم اپنے پیغمبروں کی بات کبھی رائے گاں اور مسترد نہیں کرتا۔ ناظرین کرام، حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا کہ وہ اس برائی سے اپنے آپ کو بچا لیں ورنہ اللہ پاک ان پر غضب الہی فرمائے گا۔ لیکن ان کے بار بار کہنے کے باوجود جب قوم ان کی بات نہیں مان رہی تھی تو بالآخر اللہ پاک کا عذاب نازل کرنے کا وقت آ گیا۔ جب اس کام کو سر انجام دینے کے لیے اللہ پاک نے 2 فرشتوں کو زمین پر بھیجا۔ در حقیقت وہ فرشتے کم سن لڑکے بن کر آئے تھے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم مرد کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے اور عورتوں کے ساتھ بدفعلی کرتی تھیں۔ اسی صورت میں اللہ پاک نے 2 فرشتوں کو زمین پر بھیجا، حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں بھیجا، چونکہ حضرت کو اس قوم کی بدعمالیوں اور برائیاں اچھی طرح معلوم تھیں۔ اسی وجہ سے وہ اپنے دل میں سخت خفا تھی کہ اللہ پاک نے 2 فرشتے بھیجے، حالانکہ حضرت نوح علیہ السلام کو حضرت لوط علیہ السلام کو نہیں پتا تھا کہ وہ 2 فرشتے ہیں، وہ صرف ان کے گھر مہمان بن کر گئے تھے۔ لیکن آخرکار مجبوری اور ناچاری میں ان مہمانوں کو حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر لے گئے اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی۔ اس وجہ سے اس نے جا کر اپنی ساری قوم سے ان مہمانوں کی خبر دے دی اور وہ قوم لوطی تھی۔ پس ناگہاں قوم کے لوگ حضرت لوط علیہ السلام کی حویلی پر آئے اور بلند آوازوں سے کہنے لگے کہ اے لوط، تم دوبارہ اشخاص کو جو خوب رو اور نہایت حسین و جمیل ہیں اور کم سن بھی ہیں اور وہ آج تیرے گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں، تم انہیں ہمارے پاس بھیج دو۔ در حقیقت وہ ان کے ساتھ بدفعلی کرنا چاہتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بوجہ خوف کے ان لوگوں سے کہا جیسے کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، اے قوم، یہ میری بیٹیاں تمہارے لیے حاضر ہیں اور یہ پاک ہیں، میں تمہارا نکاح ان سے کر دوں گا، پس تم لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور مجھ کو رسوا مت کرو، یہ لوگ ہمارے مہمان ہیں۔ کیا اے قوم، میری تم میں سے ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ سیدھے راستے پر گامزن ہو اور وہ نیک بات کے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہو؟ اس کے جواب میں وہ قوم کے لوگ بولے کہ تو جان چکا ہے کہ ہم کو تیری بیٹیوں سے غرض نہیں اور تجھ کو تو اچھی طرح معلوم ہے جو ہم چاہتے ہیں، تم اپنے مہمانوں کو ہمارے پاس بھیج دو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مجھ کو تمہارے سامنے زور ہوتا یا کسی محکم آسرے پر میں جا بیٹھتا، اے قوم، مجھے قوت ہوتی تو تمہارے ساتھ لڑتا، لیکن میں نے صبر کیا اور پناہ چاہی خدا کی تمہارے شر سے۔ میرے مہمانوں کو خدا محفوظ رکھے اور فرشتوں کو خدا کی طرف سے یہی حکم تھا کہ جب تک لوط علیہ السلام تمہارے پاس اس قوم بدکار کی شکایتیں 3 دفعہ نہ لائیں، اس وقت تک ہرگز اس قوم سے برائی نہ کرنا اور نام بھی اپنا مت بتانا۔ جب حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر واپس گئے تو قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کو زخمی کیا
اور شدید رنج پہنچایا۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے آئے ہوئے مہمانوں سے کہا کہ میں اپنے اندر اتنی قوت نہیں رکھتا کہ ان کا باقاعدہ مقابلہ کر سکوں اور ان ملعونوں کے شر سے بچوں اور تم کو بھی بچاؤں اور اس ظالم قوم کو اپنے سے دفع کروں۔ ناظرین کرام، حضرت لوط علیہ السلام نہایت آبدیدہ ہو کر اپنے مہمانوں سے یہ کہہ رہے تھے کہ پھر اس قوم کے لوگوں نے آ کر حضرت لوط علیہ السلام پر بے ادبی سے ہاتھ چلایا اور ناچار ہو کر حضرت لوط علیہ السلام ان مہمانوں کے پاس ناطاقتی کی صورت میں آئے۔ جب 3 مرتبہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے مہمانوں سے اپنی قوم کی شکایتیں کی اور پھر شدید آبدیدہ ہو گئے، یہ دیکھ کر مہمانوں نے یعنی کہ فرشتوں نے کہا، وہ فرشتے بولے کہ اے لوط، ہم اللہ پاک کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے ہیں، یہ تم کو کبھی بھی کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، مگر تیری عورت تو ان میں سے ہی ہے، اور جو عذاب الہی ساری قوم پر آئے گا وہی تمہاری بیوی پر بھی آئے گا، کیونکہ وہ کافرہ ہے اور ان کا ساتھ دے رہی ہے۔ مہمانوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ صبح کے وقت اپنے گھر والوں کے ساتھ اس شہر کو چھوڑ دیں، کیونکہ عذاب کا وقت صبح کا ہے۔ تو پھر اس کے بعد فوراً ہی جیسے ہی صبح ہوئی ان پر شدید عذاب نازل کیا گیا، اور وہ وقت بالکل صبح کا تھا تاکہ اللہ پاک اپنا وعدہ پورا کر سکے۔ جب صبح کا وقت ہوا تو خدا کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر زمین کے نیچے دے کر شہر ستانے لوط کو اس طرح سے پلٹ دیا کہ ایک پتا درخت کا اور ایک حلقہ دروازے کا نہ ہلا، اور گہوارے بھی بچوں کی لغزش میں نہ آئے، پر اس طرح ہوا میں اڑا دیا، اور آواز ان فرشتوں کی حضرت لوط علیہ السلام تک پہنچی، اور پھر اس قوم کفار کی کچھ خبر نہ ملی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ ان فرشتوں کے ساتھ تھے اس کی ہیبت سے بے ہوش ہو گئے، اور اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تسلی دی اور اپنی گود میں لے لیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہ پوری بستی الٹ کے رکھ دی اور ان پر کنکریاں برسائی گئیں۔ حضرت لوط علیہ السلام یہ حال دیکھ کر تاسف و زاری سے کرنے لگے اور شہر کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا تو بہت خراب ہو چکا تھا۔ ناظرین کرام، اس میں سب سے زیادہ جو زیر غور بات ہے وہ یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اس قوم کا کون سی جگہ ٹھکانہ ہے، وہ بولے کہ ان لوگوں کا 7 طبق نیچے دوزخ میں ٹھکانہ ہے۔ ناظرین کرام، اگر ہم خود اپنا عملی محاسبہ کریں تو ہم اپنے معاشرے میں ارد گرد دیکھ سکتے ہیں کہ یہ برائی ہر جگہ موجود ہے، اس کے باوجود اللہ پاک ہم پر کوئی عذاب نازل نہیں فرما رہی، صرف اور صرف ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت۔ تو ناظرین کرام، ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے تو اس ظلم کو اور اس برائی کو اپنے ہاتھ کے زور سے روکیں، اور اگر ہم اتنا نہیں کر سکتے تو کم سے کم ہم اسے سمجھا کر یا اپنی زبان سے اس ظلم کو روکیں، اور اگر ہم ایسا بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم ہم اس برائی، بدفعلی اور اس ظلم کو اپنے دل میں برا سمجھیں، کیونکہ آج کا جو معاشرہ ہے اس میں زندگی گزارنا ایسے ہے کہ جیسے اپنے ہاتھ پر جلتا ہوا کوئلہ رکھنا، دین پر عمل کرنا بالکل اسی کے مطابق ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان تمام برائیوں سے خود کو بچا کر رکھیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو سے آپ کو کافی انفارمیشن ملی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز جاننے کے لیے ابھی ہمارا چینل صالحین وائس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔